السلام علیکم۔ اسلامک ابراہمک وزڈم چینل میں واپس خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر گہرائی میں جا رہے ہیں جو طاقت، قیادت اور اخلاقیات کے بالکل مرکز میں ہے۔ اور اس کے لیے ہم جناب ظہیر احمد میر کی کتاب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مواد استعمال کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تو ہمارے پاس جو مواد ہے وہ 1400 سال پرانا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فوج کو دیے گئے جنگی اصولوں کے بارے میں۔ اب پہلی نظر میں یہ شاید صرف تاریخ کا ایک باب لگے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ قدیم اصول آج کی دنیا میں ہماری فوجوں، ہماری پولیس اور یہاں تک کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں بھی کوئی معنی رکھتے ہیں؟ اور یہ واقعی ایک بہت دلچسپ سوال ہے، کیونکہ جب بھی ہم طاقت کے استعمال کی بات کرتے ہیں تو یہ سوال ہمیشہ سامنے آتا ہے کہ طاقت کی حد کہاں ختم ہوتی ہے اور ظلم کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ صحیح۔ یہ مواد اس لیے بہت اہم ہے کہ یہ ہمیں ایک ایسا ماڈل دکھاتا ہے جہاں طاقت کو بے لگام نہیں چھوڑا گیا، اسے آپ کہہ سکتی ہیں کہ سخت اخلاقی اصولوں کا پابند بنایا گیا تھا۔ بالکل۔ اور یہ اصول صرف جنگ جیتنے کے لیے نہیں تھے، بلکہ یہ بتانے کے لیے تھے کہ آپ کس قسم کا معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ صرف جنگی حکمت عملی نہیں، ایک تہذیبی ویژن تھا۔ چلیں پھر اس ویژن کے سب سے پہلے اور بنیادی ستون سے شروع کرتے ہیں۔ مواد کا پہلا نقطہ ہی بہت چونکا دینے والا ہے، اختیار کے ساتھ ذاتی جواب دہی۔ جی، یعنی کمانڈر اپنی فوج کے ہر عمل کا ذاتی طور پر ذمہ دار تھا۔ یہ بات تو آج بھی بہت انقلابی لگتی ہے نا؟ جہاں اکثر ذمہ داری پورے سسٹم پر ڈال دی جاتی ہے۔ بالکل، اور یہی اس ماڈل کی بنیاد ہے۔ یہاں میں نے تو صرف حکم مانا تھا یا یہ میرے ماتحت کی غلطی تھی جیسی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اچھا۔ قیادت کا مطلب ہی یہ تھا کہ آپ ہر فیصلے، ہر حکم اور اس کے ہر نتیجے کی ذمہ داری قبول کریں۔ اس سے ایک بہت واضح پیغام جاتا تھا کہ اختیار ایک امانت ہے، کوئی ذاتی جاگیر نہیں۔ صحیح۔ ہر کمانڈر کو یہ معلوم تھا کہ میدان جنگ میں اس کی کامیابی کا پیمانہ صرف فتح نہیں، انصاف بھی ہے، اور جنگ کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے طاقت کا استعمال کیسے کیا۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا یہ کمانڈر پر غیر ضروری دباؤ نہیں ڈالتا؟ مطلب جنگ کی گرمی میں جہاں فیصلے سیکنڈوں میں کرنے ہوتے ہیں، کیا ایک کمانڈر یہ سوچنے لگے کہ اس عمل کا اخلاقی نتیجہ کیا ہوگا؟ بہت اہم سوال ہے یہ، اور اس کا جواب اس ماڈل کی گہرائی میں ہی چھپا ہے۔ یہ نظام یہ نہیں کہتا کہ جنگ نہ جیتو، نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ کہتا ہے کہ کیسے جیتو، یہ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ جب ایک کمانڈر کو یہ معلوم ہو کہ کامیابی ظلم کا لائسنس نہیں ہے، تو وہ شروع سے ہی ایسی حکمت عملی بنائے گا جو اخلاقی حدود کے اندر ہو۔ اچھا، یعنی یہ پریشر ایک طرح سے ایک حفاظتی دیوار کا کام کرتا ہے جو اسے طاقت کے نشے میں غلط فیصلے کرنے سے روکتا ہے۔ وہ جو ایک تصور ہے نا کہ مقصد ذرائع کو جائز بنا دیتا ہے، یہاں اسے مکمل طور پر رد کر دیا گیا ہے۔ تو مطلب یہ جواب دہی کا تصور صرف ایک نظریہ نہیں تھا، اسے عملی شکل بھی دی گئی ہوگی۔ جی، مواد میں آگے چل کر جنگ کے جو واضح اصول بیان کیے گئے ہیں، مجھے لگتا ہے وہ اسی جواب دہی کو یقینی بنانے کا طریقہ تھے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ وہ اصول ہی دراصل وہ پیمانہ تھے جن پر کمانڈروں کے اعمال کو پرکھا جاتا تھا۔ ان کے بغیر جواب دہی کا تصور کھوکھلا رہ جاتا ہے۔ اور وہ اصول بھی کوئی عام نہیں ہیں۔ جب ہم انہیں پڑھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے، بالکل صاف ہدایات تھیں، جیسے کسی ایسے شخص کو قتل نہ کرو جو لڑائی میں حصہ نہ لے رہا ہو، جی، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، فصلیں مت جلاؤ، پھلدار درخت مت کاٹو۔ جی، اور ان میں ہر حکم کے پیچھے ایک گہری حکمت ہے۔ مثال کے طور پر فصلوں اور درختوں کو نہ کاٹنے کا حکم۔ ہاں، میں اسی پر آنے والا تھا۔ جنگ میں تو دشمن کی سپلائی لائن کاٹنا ایک بنیادی حکمت عملی ہوتی ہے۔ بالکل، لیکن یہاں اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا پیغام یہ تھا کہ ہماری جنگ فوج سے ہے، عوام کی روزی روٹی سے نہیں۔ ہم زندگی کو تباہ کرنے نہیں آئے، بلکہ ایک بہتر اور منصفانہ نظام قائم کرنے آئے ہیں۔
یہ تو سافٹ پاور کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ ایسا ہی ہے، یہ صرف رحم دلی نہیں تھی، یہ ایک نفسیاتی جنگ بھی تھی۔ آپ اپنے عمل سے دشمن کے عوام کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کا نظام ان کے موجودہ نظام سے بہتر ہے، آپ فتح سے پہلے ہی دل جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی، اور اسی طرح عبادت گاہوں کا تحفظ بھی۔ بالکل۔ جب آپ دشمن کی عبادت گاہوں کا احترام کرتے ہیں تو آپ یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جنگ کسی مذہبی تعصب یا نفرت پر مبنی نہیں۔ اس سے آپ فوری طور پر خود کو ان حملہ سے الگ کر لیتے ہیں جو صرف لوٹ مار اور تباہی کے لیے آتے ہیں۔ صحیح۔ اس سے آپ اپنے اقتدار کو ایک اخلاقی جواز فراہم کرتے ہیں، اور طویل مدتی استحکام کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ آپ کو ایک ظالم فاتح نہیں بلکہ ایک منصف حاکم کے طور پر دیکھیں۔ مواد میں ایک اور نقطہ تھا جس نے مجھے بہت متاثر کیا، جارحیت نہیں، نظم۔ فتح کے لمحے میں جب جذبات عروج پر ہوتے ہیں تب بھی نظم و ضبط پر زور دیا گیا۔ یہ نفسیاتی طور پر کتنا مشکل ہوتا ہوگا، یہ شاید کسی بھی فوج کے لیے سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس انسانی نفسیات کو سمجھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ خوف اور دہشت سے آپ وقتی طور پر لوگوں کو خاموش کروا سکتے ہیں، لیکن آپ ان کی وفاداری حاصل نہیں کر سکتے۔ صحیح، وفاداری نہیں ملے گی۔ مستقل وفاداری صرف انصاف اور احترام سے ملتی ہے۔ جب ایک فوج فتح کے نشے میں بھی شہریوں کے ساتھ عزت سے پیش آتی ہے تو وہ صرف ایک جنگی مشین نہیں رہتی بلکہ ایک اخلاقی قوت بن جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نظم و ضبط صرف فوج کی ساخت بچانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ اس کے کردار، اس کے مقصد کا حصہ تھا۔ جی، اور اس کا فوج کے اپنے مورال پر بھی گہرا اثر پڑتا ہے۔ ذرا سوچئے، آپ ایک سپاہی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ ایک ایسے مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں جو منصفانہ ہے۔ جی۔ اور آپ کی قیادت بھی انصاف کے اصولوں پر سختی سے قائم ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ آپ سے کوئی ایسا کام نہیں کروایا جائے گا جو آپ کے ضمیر پر بوجھ بنے۔ ہاں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس سے آپ کا عزم اور لڑنے کا حوصلہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ آپ صرف تنخواہ یا مال غنیمت کے لیے نہیں لڑتے، آپ ایک نظریے کے لیے لڑتے ہیں۔ یہ بات تو آج بھی اتنی ہی سچ ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب کسی فوج میں ڈسپلن ٹوٹتا ہے اور جنگی جرائم ہوتے ہیں تو اس کا اثر صرف اس فوج کی بین الاقوامی ساکھ پر نہیں پڑتا، بالکل نہیں، بلکہ اس کے اپنے سپاہیوں کی ذہنی صحت پر بھی پڑتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ ساکھ صرف باہر کی دنیا میں نہیں، اپنے ہی ملک کے عوام کی نظروں میں بھی خراب ہوتی ہے۔ ایک فوج جسے اس کے اپنے لوگ ہی ظالم سمجھنے لگیں، وہ اپنی اخلاقی بنیاد کھو دیتی ہے۔ اچھا، تو یہ سارا نظام صرف ہدایات اور اصولوں پر ہی نہیں چلتا تھا؟ مواد کے مطابق جنگ کے بعد بھی ایک اہم مرحلہ آتا تھا، احتساب کا عمل۔ جی، اور یہی وہ کڑی ہے جو اس پورے نظام کو مکمل کرتی ہے۔ کمانڈروں سے باقاعدہ ان کی کارروائیوں کے بارے میں پوچھا جاتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ جنگ جیت لی تو سب کچھ معاف ہو گیا۔ بالکل نہیں، احتساب کا یہ عمل اس بات کو یقینی بناتا تھا کہ جو اصول بنائے گئے ہیں وہ صرف کاغذ پر نہ رہ جائیں۔ اس سے ہر سطح پر یہ پیغام جاتا تھا کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں۔ صحیح۔ ایک کمانڈر کی چھوٹی سی غلطی یا زیادتی بھی پوری ریاست کے مشن اور اس کی ساکھ کو داغدار کر سکتی ہے۔ لہٰذا احتساب صرف سزا دینے کے لیے نہیں تھا بلکہ مستقبل کی غلطیوں کو روکنے اور نظام کو متسلسل بہتر بنانے کے لیے تھا۔ تو یہ ایک مکمل دائرہ بنتا ہے، جنگ سے پہلے واضح اخلاقی ہدایات، جنگ کے دوران سخت نظم و ضبط، اور جنگ کے بعد اس بات کا جائزہ کہ ان ہدایات پر کتنا عمل ہوا۔ یہ تو ایک خود کو درست کرنے والا نظام لگتا ہے۔ بالکل، کوئی بھی نظام کامل نہیں ہوتا، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ کیا اس نظام میں اپنی غلطی کو تسلیم کرنے، اس کی ذمہ داری لینے اور اسے ٹھیک کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں۔ جی۔ یہ احتساب کا عمل اس بات کو یقینی بناتا تھا کہ نظام اپنی غلطیوں سے سیکھے اور وقت کے ساتھ ساتھ مزید منصفانہ ہوتا جائے۔ یہ شفافیت کی بھی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ تو اب سب سے اہم سوال کی طرف آتے ہیں۔ اس 1400 سال پرانے ماڈل کا آج کے دور سے کیا تعلق ہے؟ مواد میں پولیس، سائبر سیکیورٹی اور AI کا بھی ذکر ہے۔ یہ اصول وہاں کیسے لاگو ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم ان اصولوں کا نچوڑ نکالیں تو وہ آج بھی اتنے ہی متعلقہ ہیں۔ پہلا اصول، طاقت کے استعمال کی واضح اخلاقی حدود متعین ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ شہریوں کا تحفظ ہر حال میں اولین ترجیح ہو۔ تیسرا، طاقت استعمال کرنے والوں کا ہر سطح پر سخت احتساب ہو۔ اب آپ اسے پولیس پر لاگو کریں۔ جی۔
جب احتساب کا نظام کمزور ہوتا ہے تو عوام کا ادارے پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ یہ ماڈل ہمیں بتاتا ہے کہ کسی بھی ادارے کا اختیار اس کے اخلاقی جواز سے جڑا ہے۔ اور اے آئی والی بات تو اور بھی پیچیدہ اور دلچسپ ہے۔ آج کل خودکار ہتھیاروں اور ڈرونز کا دور ہے، جہاں فیصلے مشینیں کر رہی ہیں۔ وہاں کمانڈر کی ذاتی ذمہ داری کا تصور کیسے لاگو ہوگا؟ جی، یہ آج کے دور کا سب سے بڑا اخلاقی چیلنج ہے۔ اگر ایک خودکار ڈرون غلطی سے کسی اسکول پر حملہ کر دے تو ذمہ دار کون ہے؟ وہ پروگرامر جس نے کوڈ لکھا، وہ آپریٹر جو ہزاروں میل دور بیٹھا تھا، یا وہ جنرل جس نے مشن کی اجازت دی؟ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ماڈل ہمیں اس کا جواب فراہم کرتا ہے۔ اس ماڈل کے مطابق ذمہ داری ہمیشہ اس انسان پر عائد ہوگی جس کے پاس حتمی اختیار ہے۔ ٹیکنالوجی ذمہ داری کو ختم نہیں کر سکتی، صرف اسے پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ بالکل، صرف اس کی زنجیر کو لمبا اور پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ اس ماڈل کا تقاضا یہ ہوگا کہ ہم ایسے خودکار نظام بنائیں ہی نہیں جن میں انسانی نگرانی اور احتساب کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ اچھا، ہر محل ایک فیصلے کے پیچھے ایک انسان کا ہونا ضروری ہے جو اس کے نتائج کی ذمہ داری قبول کر سکے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مشین نے غلطی کی، نہیں، مشین کو استعمال کرنے کا فیصلہ ایک انسان نے کیا تھا اور ذمہ داری اسی کی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ طاقت کو اصل میں جو چیز جائز اور پائیدار بناتی ہے وہ اس کا اخلاقی وجود ہے۔ جب طاقت اخلاقیات کے تابع رہتی ہے تو وہ اختیار کہلاتی ہے، جی، اور جب وہ اخلاقیات کی حدود سے نکل جاتی ہے تو وہ ظلم بن جاتی ہے۔ مواد کا آخری جملہ بہت خوبصورت ہے کہ اخلاق کے بغیر طاقت اختیار نہیں رہتی۔ بالکل، یہ ایک آفاقی سچائی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی طاقت نے خود کو اخلاقیات سے بالاتر سمجھا، اس کا زوال یقینی ہو گیا۔ صحیح۔ اصل اور دیر پا طاقت وہی ہے جو انصاف، رحم اور جواب دہی کے اصولوں پر کھڑی ہو۔ یہ وہ سبق ہے جو 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اتنا ہی تازہ اور ضروری ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا جائزہ تھا جس نے طاقت اور قیادت کے بارے میں ہماری سوچ کو ایک نیا زاویہ دیا ہے۔ اور میں سننے والوں کے لیے ایک سوال کے ساتھ اس گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ آج کی اس پیچیدہ دنیا میں جہاں جنگیں صرف میدانوں میں نہیں بلکہ آن لائن معیشت کے ذریعے اور معلومات کے ذریعے بھی لڑی جاتی ہیں، ہم ان اعلیٰ اخلاقی اصولوں کو عملی طور پر کیسے نافذ کر سکتے ہیں؟ اور خاص طور پر جب فیصلے کرنے کی رفتار انسان کی سوچ سے بھی تیز ہو جائے، جیسا کہ سائبر حملوں میں ہوتا ہے، تو وہاں ذاتی ذمہ داری اور اخلاقی نگرانی کا تصور اپنی شکل کیسے بدلے گا؟ اس پر سوچنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔